جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نیکیوں کی سیل والا مہینہ جاری و ساری ہے، اور وہ تقریباً آج اپنی زندگی کے آدھے ایام پورے کر چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر جہاں پر ہم نے روزے کا اہتمام کرنا ہے، جہاں پر ہم نے صلاۃ التراویح کا اہتمام کرنا ہے، جہاں پر ہم نے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، وہیں پہ دو عبادات ایسی ہیں جو روزے سے ریلیٹڈ ہیں، روزے سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے اوپر کاربند رہنا اور جن کو خصوصی اہتمام کے ساتھ ادا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ دو عبادات کون سی ہیں؟ ایک سحری ہے اور ایک افطاری ہے۔ سحری، جس کے بارے میں پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، لوگو سحری کھایا کرو، سحری کے اندر غفلت نہ کیا کرو، سحری کو پس پشت نہ ڈالا کرو، سحری کا بالخصوص اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ ایک تو سحری کھانے سے انسان پورا دن چست رہتا ہے، شاداب رہتا ہے، توانا رہتا ہے، اور جب اس نے اچھی طرح سحری کھائی ہے تو اس کی نمازیں بہترین انداز میں پڑھی جائیں گی، قرآن کی تلاوت بہترین انداز میں کی جائے گی، ذکر و اذکار بہترین انداز میں کیا جائے گا۔ اور دوسرا، جو اس وقت انسان رزق کھائے گا، مال کھائے گا، اللہ اس کو بطور طب اور بطور میڈیکل بابرکت کر کے اس کے جسم میں ڈالیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں سحری کیا کرو، اس لیے کہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان روزوں کے اندر جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو چاہے آپ کو کھجور ہی کیوں نہ ملے، اس لیے کہ مومن کی سب سے بہترین سحری وہ کھجور ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سحری کا بالخصوص اہتمام کیا کرتے تھے اور سحری کو اذان کے قریب کر کے کھایا کرتے تھے، تاکہ اس کی جو حکمت طب بتاتی ہے اور اس کی جو حکمت شریعت بتاتی ہے ہم اس سے کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو سحری لیٹ کھاتا ہے اور افطاری جلدی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سحری کی بھی بالخصوص پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہتمام کے ساتھ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو افطاری کا مرحلہ ہے، جو افطاری کا وجبہ ہے، جو افطاری کی غذا ہے، اس کو بھی بالخصوص کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ افطاری کے وقت اللہ رب العالمین بہت سارے انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی ان دونوں معاملات کے اندر، ان دونوں وجبوں کے اندر کمی کوتاہی کرنے کی توفیق نہ دے، ہمت نہ دے۔ اللہ ہمیں شریعت کے اوپر کاربند رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔